اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فشغله في نفسه. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فشغله في نفسه. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا وهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا اللہ وفق الجزا. اللہ تعالیٰ شیخ کو بہترین مطلع دے. شیخ نے ہم لوگوں کو ٹائم دیا اور نادر باتوں سے ہم لوگوں کو نوازا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا موجودہ جنات و شیاطین ابلیس کی اولاد میں سے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں کہا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بنانا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں کہا کہ کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ دوست بنانا چاہتے ہو؟ یہ اللہ نے کہا. اب اس آیت سے جو مسئلہ نکلتا ہے، جو تفسیر ہے، جنات ابلیس کی اولاد ہے. جس طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 کے مطابق موجودہ انسانیت بھی وہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو تمام جنات بھی وہی ابلیس کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایمان والے انسان جیسے ہیں، کافر انسان بھی جیسے ہیں، ویسے ہی ابلیس کی اولاد میں ایمان والے جنات سورہ جن آیت نمبر 14 سورہ نمبر 72 کے مطابق، اور کافر جنات جو جہنم میں جائیں گے آیت نمبر 15 کے مطابق ہے سورہ جن کے. لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جو جنات آج بھی ہے وہ ابلیس کی اولاد ہے. اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے. واللہ اعلم. لیکن آپ نے جو سورہ کہف کی آیت پڑھی ہے، افتتخذون وذریۃ واولیاء من دونی وهم لکم عدو، کیا تم لوگ اس کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ اولیاء بناتے ہو؟ وهم لکم عدو، وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہیں. تو کیا جو مسلمان جن ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں؟ سوال ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت پیارا ہے. یہ کفر کرنے والے اور ظالم جنوں کے لیے ہی کہا جا رہا ہے، اگرچہ کہ آپ اس آیت کو تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کی وضاحت ملے گی. میں یہاں پر شیخ ہے، ان کو جواب دینا نہیں آ رہا ہے، مجھے ریا میں نہیں جانا ہے. انشاءاللہ اس کا صحیح جواب میں تفسیر مکمل ایک نہیں کئی تفسیر پڑھنے کے بعد دے سکتا ہوں، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی ذریت جنات جو ہے انشاءاللہ ایمان والے جنات اور کافر جنات ابلیس کی ذریت ہے. واللہ اعلم. اور کسی کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. ایک پیشنٹ ہے، سائیکیٹرک کیس ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے، ڈاکٹر میڈیسن دے رہا ہے، بیک بون میں پرابلم ہے، درد ہو رہا ہے. اب وہ سائیکیٹرک میڈیسن جو ہے اس میں نشہ وغیرہ بھی رہتی ہے. اب نشہ بھی حرام ہے، تو ایسے حالت میں وہ پیشنٹ کیا کرے؟ پہلے تو یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ یہ واقعی سائیکیٹرک کا کیس ہے یا کیونکہ بیک بون کا بھی پین ہے. تو بعض حاملوں کا بھی کہنا ہے کہ یہ کیس جن کا بھی کیس ہو سکتا ہے. برائے کر وضاحت کرائے. اس کے لیے اس پیشنٹ کی کیفیت دیکھنا پڑے گا. پہلے تو رپورٹس دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی کیفیت دیکھیں گے.
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یتخبط الشیطان من المس، شیطان کے صرف مس کر جانے سے بھی انسان خبتی ہو جاتا ہے. اگر وہ سچ میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو ڈاکٹر تو اس کو مطلب ایک سائیکیٹرسٹ اس کو سائیکوفوب یا کوئی اور ڈیزیز کا نام دے گا، لیکن جب ایک معالج اس پر قرآن پڑھے، بے شک نشاور چیزیں جو دے رہے ہیں وہ غلط ہے، نہیں لینا چاہیے، جائز نہیں ہے وہ، لیکن اس معالج کو کرنا یہ ہوگا کہ قرآن اس کے اوپر پڑھے. اگر سچ میں اس پر جن ہے تو وہ جن ظاہر ہوگا اور کلام کرے گا، جن نہیں ہے تو جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں کہ جس بنا پر اس کو تکلیف ہے، کیونکہ سحر مرض بول کے ایک ہے، یعنی سحر ایک ایسے قسم کا ہے جس سے ایک عجیب قسم کے بیماریاں جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے صحیح جواب یہی ہے کہ اس پیشنٹ کو ایک معالج، تجربہ کار معالج جو غیر شرعی علاج کرنے والا نہ ہو، اس کو سامنے بلایا جائے، اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، اس کے بعد ہی اس کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ سچ میں یہ روحانی پیشنٹ ہے، جن والا پیشنٹ ہے یا پھر میڈیکل پیشنٹ ہے. امید ہے آپ کا جواب ملا. اس مجلس کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے. آپ سارے لوگوں کا شکریہ، شیخ کا شکریہ کہ شیخ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ لوگوں نے بھی ٹائم دیا اور سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. مجلس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے. اب جس کو اگر کچھ سوال کرنا ہے تو نماز کے بعد شیخ سے مل سکتے ہیں. اور مجلس ختم ہو چکی ہے، اجتماع ختم ہو چکا ہے، عورتیں اپنے گھروں کو جا سکتی ہیں. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے